بار 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 پیغمبر کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے؟ اللہ کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایتھیس ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو؟ تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایتھیس لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں، یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں۔ یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھی، نہ اللہ کو پڑھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا نا، یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے، ہم فرما بردار بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے، اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے، اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں۔ اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے، کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے، یہ وہ خود بتاتا ہے یا آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی، فرض کرو آپ نے کیا کر لی؟ میری دعوت کی، فرض کرو۔ اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے، مفتی صاحب کو برگر پسند ہے، مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے۔ کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا بابے یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے، تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، مشورہ چل رہا ہے۔ ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ۔ مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی، ٹھیک ہے، پھر بند ہو گئی۔ پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو قیمہ کھلاؤ۔ جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی، اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف؟ پیر صاحب نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا کھلا دے تو مجھے، اتنی شریف چیزوں کی ضرورت؟ مرغا ہو بھلے بغیرت ہو، وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے۔ تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی، کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے، ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے، مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی۔ میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا۔
مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی. ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا, اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے. اس سے پوچھ نہیں رہے, پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے. پیاس کسی کو لگ رہی ہے, جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا. تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پانی. بے بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں, مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا. ہر تھوڑی دیر. یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں, کھانے میں بہت تکلفات ہیں. یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے. تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. دوسرے کے آرام کا خیال کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے, معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. آرام کا خیال کرنا چاہیے, تکلف میں نہیں پڑا. تکلف کیا ہے, آرام کیا ہے؟ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا, مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے, قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں, چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی, چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا, بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی, مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا, یہ مفتی صاحب دال چاول, یہ فلانا ڈم, بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتے. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے, بھوک لگ رہی ہے, بھوک سے تل ملا رہے ہیں, پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا غلق میں پیزے کا نہیں اترتا یار, کھائے چبائے نہیں آتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں, چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے, سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں, اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی. تکلف نہیں. تکلف کیا ہے؟ آپ نے بھائی بنا دیا, یہ بھنڈی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, رکھ دی. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ؟ مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ؟ مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا, مندھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آنکھیں ہیں ہماری, نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا, اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے, میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی, آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا, میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا, میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لیں وہ کھا لیں, بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے, پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے, فری میں کھلا رہے ہو, تو اب ہماری مرضی یار, جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے, دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی, بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے, بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے, بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں, ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا, کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے, میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا, میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے, واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے, لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار, اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے, یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے, پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کہ آ ہی نہیں رہا, آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت, یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں, انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں, ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں, مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی, اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے. خیر اتنا نہیں کرو, اس کو بس بتا دو یہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ اپنا انٹروڈکشن, اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے, اللہ کو پتا ہے. یہ لوگ زیمبیا میں آ کے, غیر مسلم ملک میں آ کے جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے,
تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جب ان کو کوئی آ کے کہے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, کیا ٹینشن والا کام. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے, اور تھوڑا خوش نہیں, بہت خوش ہوتا ہے. اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے, اور تھوڑا ناراض نہیں, بہت ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی یہ صفت ہے, اللہ کی یہ چاہت ہے. اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ آپ نہیں بتا سکتے, یہ ایتھیس ملحد نہیں, یہ گورا نہیں بتا سکتا, یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے. یہ جو ذات ہے وہی بتائے گی. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور ملحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا, تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی. جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا, جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا. نا 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 نا, کوئی میری فرما برداری کرتا ہے, میرے لیے قربانی دیتا ہے, میرے لیے صبح نیند قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑھتا ہے, مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے. اے اللہ کیوں برا لگتا ہے؟ تیرے اندر یہ صفت تو ہے مگر اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری, دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں, بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے عاق کر دیتے ہیں, بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے, اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے ان تکفروا, اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلاسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے, جانور مر کے مٹی ہو کے ختم, کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ ناشکرے ہوتے ہیں. ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور ناشکری کیا ہوتی ہے, احسان فراموشی کیا ہوتی ہے. جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دی ہے. جیسے ہمارے دوست جن کے ایکسیڈنٹ ہو گیا نا بیچاروں کو, اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چمیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے, یہ انسٹال کر دیے. باقی سب سیٹ ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھیں, باقی ہر چیز فٹ فاٹ. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے. یہ مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناک کو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چمبیلی ہے, یہ گلاب ہے, اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے, آؤٹ. ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی, بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ؟ نہیں ہو سکتی بھائی. تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا. جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا, جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں. دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی. یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں بہت دفعہ, نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی. پھر اللہ میں اور کرپٹ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے, یہاں حساب و کتاب نہیں ہے. حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے. تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. نمبر 2, موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے, زندہ ہونا ہے موت کے بعد. ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ, ان کو نکالو اس جھنجال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں. پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو,
پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ یہ پیغام صرف اسلام کے پاس, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں ہے تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو, نیا موبائل آیا ہے, آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی, اس نے کہا یہ لے, کتنی قیمت ہے جی؟ اتنے لاکھ. کہتا میں وہاں سے لے رہا ہوں. کہہ رہا وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس, بولتے کیوں نہیں ہے, لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل, نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ بلا تحقیق مانو گے؟ آپ سرچ کرو, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, گھوم پھر کے کہاں ہوگے؟ اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا گھر چلے جاؤ گے. بہت ضروری ہوا, آپ کے باس نے کہا کہ نیا ورژن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جاب سے نکال دوں گا, پھر لے دے کے کہاں ہوگے؟ اسی شاپ کے پاس آؤ گے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے؟ اسلام. مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں. اب بھائی اسلام نے دعویٰ کر دیا, ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھائی. تو ہم مارکیٹ میں, زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے, ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے, ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے. میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا, کسی مذہب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی, ان کے رہبروں کو دیکھا, تو ہم نے کہا وراثت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا نکاح طلاق کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا خرید و فروخت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس. بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس, ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ابا ہوتے ہیں, کچھ کے ابا نہیں ہوتے. ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ, انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا, جب دل چاہے نہا لو, نہیں دل چاہے تو نہیں نہاؤ, مرضی ہے آپ کی. ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ, ہمیں طریقہ کیا ہے, کتنی عبادت کرنی ہے, اس کا پیکج کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج. کسی نے کہا ہفتے میں 1 دن جانا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی پیکج نہیں ہے. کسی کے پاس مارکیٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں. جب آپ اسلام کے پاس آئے, آپ نے پوچھا بھائی خدا کو راضی کرنے, خدا کے حقوق کیا ہیں, مخلوق کے حقوق کیا ہیں, پورا پیکج. خدا کو راضی کرنے کے لیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. کیسے پڑھنی پڑے گی؟ ایسے پڑھنی پڑے گی. کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے وضو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے جی؟ ایسے کرنا ہے. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے. غسل کا فرض ہوتا ہے, اس طرح سے فرض ہوتا ہے. طہارت کے حکام کیا ہیں؟ ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کنویں میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کنواں پاک ہوگا. بلی جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. کتے جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں. کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے. استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ ایک صحابی سے کہا, وہ تو طنز کر رہا تھا. فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. من استجمر فلیوتر. نکاح کا کیا طریقہ ہے, نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے, کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے. یہ تو میں ٹاپک ہے, اس پر بہت 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج